باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں ذرہ بر بھی شبہ ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لا کر دکھا دو۔ چنانچہ قرآن پاک کے مخاطب دنیا جہان کے لوگ ہیں اور قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، اور ابتداً چونکہ مخاطب اہل عرب تھے اور اہل عرب کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز تھا، تو ان کو یہ چیلنج فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو وہ بھی آپ کے معاشرے کا حصہ ہیں، تم بھی اسی معاشرے میں پلے بڑے ہو، تو تم بھی ایسا کلام بنا لو۔ اگر تم سے نہ بن سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم غلطی پر ہو، تم اس کو تسلیم کر لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، آپ نے خود سے نہیں بنایا۔ اور پھر قیامت تک آنے والے انسانوں میں بے شمار فنون ہیں، اور ہر فن کے اعتبار سے قرآن پاک کو پرکھا جاتا رہا، یہ بھی ایک پوری تاریخ ہے۔ لیکن کسی فن میں بھی کوئی قرآن پاک کے کسی حصے پر اعتراض کی انگلی نہیں رکھ سکا، یہاں تک کہ یہ جو ساز ہوتا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ قرآن پاک کا کیا تعلق ہے، تو ان سازوں پر، ان آلات پر بھی قرآن پاک کو پرکھا گیا، تو اس فن کے ماہرین یہ قبول کرنے پر مجبور ہوئے کہ اس حوالے سے بھی قرآن پاک میں کوئی نقص موجود نہیں ہے۔ شاعری پرکھی جاتی ہے، اصولوں پر کلام بھی پرکھے جاتے ہیں، اور جو اس فن سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو تحریر ہم پڑھ رہے ہیں یہ کس پائے کی تحریر ہے۔ تو جس فن میں بھی اس کو پرکھا گیا تو ہر ایک کو منہ کی کھانی پڑی۔ چنانچہ سائنس آپ جانتے ہیں کہ کس حد تک ترقی کو پہنچی ہوئی ہے، اور قرآن پاک نے اس کائنات کے حوالے سے بڑی کھلی ہوئی گفتگو فرمائی ہے، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستاروں کے حوالے سے، اس کائنات کے حوالے سے جو بات بھی ارشاد فرمائی، 1400 سال میں بڑے سے بڑے سائنسدان بھی کسی ایک بات پر کوئی اعتراض کی انگلی نہیں رکھ سکے۔ طب کے حوالے سے طب بھی بڑے عروج پر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دل بدلا جاتا ہے، گردے بدلے جاتے ہیں، دماغ کے آپریشن ہوتے ہیں، کس حد تک اس فن میں ترقی ہوئی ہے۔ تو قرآن پاک انسانی بدن، انسانی جسم کے حوالے سے بھی گفتگو کرتا ہے، تو اس فن کے لوگ بھی قرآن پاک کی کسی پیشین گوئی، کسی گفتگو، کسی بات، کسی اصول اور ضابطے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکے۔ تم یہ صرف فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے ہی چیلنج نہیں ہے، بلکہ دنیا جہان کے تمام فنون کے اعتبار سے چیلنج ہے کہ کسی فن سے تعلق رکھنے والے بھی قرآن پاک میں کسی حوالے سے کوئی نقص نکال کر دکھا دیں یا اس جیسی کوئی صورت بنا کر دکھا دیں۔ تو چنانچہ اس وقت کفار نے کسی حد تک کوششیں کی بھی تھی، لیکن جس نے بھی یہ کوشش کی وہ پشیمان ہوا۔ تو ایک بہت بڑے شاعر نے ایک لمبا وقت لیا کہ میرے اخراجات تم برداشت کرو، مجھے تنہائی کا ماحول دو تو میں اس کی کوشش کرتا ہوں۔ تو مہینوں وہ کمرے میں رہا، اور جب وہ نکلا تو وہاں پھٹے ہوئے کاغذوں کے انبار لگے ہوئے تھے، تو جب بھی وہ کوئی مضمون لکھتا تھا اور اس کے بعد پھر قرآن پاک کی کسی صورت سے ملاتا تھا تو پھاڑ کر پھینک دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اس جیسا کلام بنانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ کعبہ کی چھت کے ساتھ اس وقت جو کوئی قصیدہ لکھتا اور وہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اپنی ایک مثال سمجھا جاتا تو اس کو کعبے کی چھت کے ساتھ لٹکا دیتے تھے۔
اور کہتے تھے کہ کوئی بندہ اس کا متبادل بنا کر لائے، اس سے بہتر بنا کر لائے تو پھر وہ لٹکا دے، ہم اپنا اتار لیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ آخر میں 7 قصائد ایسے تھے جو چھت کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، اور ان شعراء کا کہنا یہ تھا کہ ان کی مثل آج تک کوئی نہیں بنا سکا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کوثر نازل ہوئی تو یہ ایک کاغذ پر لکھ کر وہاں چسپاں کی گئی، وہاں لگائی گئی۔ تو تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ وہ سارے کے سارے شعراء جو زندہ تھے وہ اپنے ہاتھوں سے، جو زندہ نہیں تھے ان کے ورثہ اپنے ہاتھوں سے خود بغیر کسی مکالمے کے، بغیر کسی ضد کے، بغیر کسی گفتگو کے اپنے اپنے قصیدے اتار کر لے گئے، اور یہ کہہ گئے کہ اس جیسا کلام کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بھی واقعات میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازلی دشمن تھے، جیسے ابو جہل ہے، ابو سفیان ہے، اور اس طرح کے جو لوگ، یہ چھپ کر قرآن پاک رات کو سنتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک تہجد میں پڑھتے تو یہ آ جاتے اور چھپ کر سنتے رہتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد کچھ دیر کے بعد نماز میں تلاوت شروع کی، اور یہ لوگ سننے کے لیے آ گئے، اور ایسے مگن رہے سننے میں کہ صبح کا اجالا ہونے لگا۔ تو اس وقت جب آپ نے تلاوت ختم کی تو پھر یہ واپس پلٹے، تو چونکہ چھپ کر آتے تھے تو اب کچھ روشنی ہو گئی تھی۔ صبح جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے بعد کچھ روشنی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو تینوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی۔ تو تینوں نے ہی ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھا اور پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو جھوٹ کی اتنی کھلی فضا اس وقت نہیں تھی کہ جس کو کہتے ہیں سفید جھوٹ بولنا، اس طرح کا ماحول نہیں تھا۔ جھوٹ بولے جاتے تھے لیکن سفید جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ کوئی پردہ رہ جائے، چھپ سکے تو وہ بول لیتے تھے، وگرنہ اس کی کوشش نہیں کرتے تھے، جھوٹ کی تہمت سے بچتے تھے۔ تو سب نے کہا کہ سچی بات یہی ہے کہ قرآن سننے کے لیے گئے تھے۔ تو پھر انہوں نے آپس میں پوچھا کہ یہ قرآن سچا ہے یا آپ نے خود بنا لیا ہے؟ تو سبھی نے بیک زبان کہا کہ یہ حق ہے۔ تو ابو جہل کے بارے میں ہے کہ اس سے انہوں نے پوچھا کہ اس کو قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں عرصہ سے ہمارے اور آپ کے خاندان کی رقابت چلی آ رہی ہے، اس لیے ہم ہر معاملے میں ان کا مقابلہ کرتے آئے ہیں۔ وہ سخاوت کرتے تھے تو ہم نے بھی سخاوت میں ان کے برابر پہنچنے کی کوشش کی۔ وہ غریب لوگوں کی مدد کرتے تھے، آنے والے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے تو ہم نے بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، یہاں تک کہ اس خاندان میں سے ایک شخص نے اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کر دی ہے۔ اب ہماری وہ غیرت رقابت وہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی طرح سے اس کو تسلیم کر لیں، وگرنہ حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو اس وقت ان تینوں نے آپس میں سرداروں نے معاہدہ کیا کہ ہم دوبارہ نہیں آئیں گے سننے کے لیے۔ اگر ہماری قوم کو پتہ چلا تو وہ تو ساری مان جائے گی، مسلمان ہو جائے گی، تو پھر ہم کیسے سنبھال سکیں گے؟ تو معاہدہ کر کے چلے گئے۔ جب رات ہوئی تو چین نہ آیا، تو تینوں ہی اپنی اپنی جگہ پھر اٹھ کر سننے کے لیے آ گئے، اور یوں 3 دن تک مسلسل ہوتا رہا، اور پوری رات مگن رہے، اور پھر صبح کے اجالے میں ان کی آپس میں ملاقات ہو جاتی رہی۔ تو حقیقت یہی ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کی فصاحت اور بلاغت سے کو اپنی کھلی آنکھوں سے نہ دیکھتا ہو، سمجھتا نہ ہو۔ چونکہ ہم اپنی زبان کی فصاحت سے واقف نہیں ہیں، ہم عربی کی فصاحت سے کیا واقف ہوں؟ تو ویسے درس نظامی میں ایسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو فصاحت سے ہی متعلق ہیں، تو وہ پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ قرآن کیسی کلام ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے جو اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، اور جس کا بدل اور توڑ نہیں لایا جا سکتا۔ کسی نبی کے کسی بھی معجزے کا توڑ نہیں لایا جا سکتا، اور یہ تو تمام معجزوں میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کا بدل کیوں کر لایا جا سکتا ہے؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔
تو سارے مل کر بھی قیامت تک بھی ایسی نہیں صورت لا سکتے اور واقع میں لا بھی نہیں سکے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر بھی اگر تم ایسا نہ کر سکے، اس کی مثل کوئی نہ لا سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم لا بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشین گوئی بھی ہو گئی کہ تم لا بھی نہیں سکتے، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور وہ بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس لیے اگر تو ذرہ بر شک ہے تو اس شک کو اس طریقے سے دور کر سکتے ہو، اور شک کو دور کر کے تو پھر راہ راست پر آ جاؤ اور اس آگ سے، اس انجام سے بچو کہ جس کا تحمل انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔